ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا۔ وَلَقَدْ اور یقیناً، صرفنا بار بار بیان کیے ہم نے، فی هذا القرآن اس قرآن میں، للناس لوگوں کے لیے، من کل مثل ہر طرح کے احوال، حالات، مثالیں، ہر قسم کے احوال، ہر قسم کے خبریں، ہر قسم کے واقعات، ہر قسم کی مثالیں بار بار ہم نے لوگوں کے لیے بیان کی۔ وَكَانَ اور ہے، الانسان انسان، اکثر سب سے زیادہ، شیء چیز، جدلا جھگڑالو، اور انسان ہر چیز سے زیادہ جھگڑالو ہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا اور انسان ہر چیز سے زیادہ جھگڑالو ہے۔ یعنی جتنا کچھ ہم نے بیان کیا تو اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ ہر شخص کو مان لینا چاہیے تھا، لیکن انسان ایسا جھگڑالو ہے کہ یہ پھر بھی اللہ کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں، اور ہدایت کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ لڑنے جھگڑنے پہ تلا بیٹھا رہتا ہے۔ وما اور نہیں، منع روکا، الناس لوگوں کو، ان یؤمنوا کہ وہ ایمان لائیں، اذ جب، جاءہم آ چکی ان کے پاس، الہدا ہدایت، اور جب ہدایت آ چکی تو ایمان لانے سے کس چیز نے روکا؟ وَيَسْتَغْفِرُوا اور یہ کہ استغفار کریں، ربہم اپنے رب کے سامنے۔ ایمان لانے سے اور اپنے رب کے سامنے استغفار کرنے سے انسان کو کس چیز نے روکا، جبکہ ہدایت ان کے پاس اور ان کے سامنے آ چکی تھی؟ ہدایت میں دو چیزیں تھیں، کہ یہ سیدھا راستہ ہے اور ہم غلط راستے پر ہیں، تو اپنے غلط راستے پر ہونے کی معافی مانگتے اور سیدھا راستہ اپناتے، لیکن انسان نے ایسا نہیں کیا۔ یعنی بہت سے انسان جن کے سامنے صحیح چیز آئی، ہدایت آئی، حق آیا، ایمان آیا، ہدایت آئی، لیکن انہوں نے نہیں ایمان قبول کیا، حق قبول نہیں کیا، ہدایت قبول نہیں کی۔ کیوں؟ کیا چیز تو رکاوٹ بنی؟ الا صرف اور صرف یہ کہ ان تأتیہم کہ اب آ جائے ان پر، سنت طریقہ، الاولین پہلے لوگوں کا، الا ان تأتیہم سنت الاولین، صرف یہ ہے کہ اب ان پر پہلے لوگوں کا طریقہ آ جائے، او یا یأتیہم آ جائے ان پر، العذاب عذاب، قبولا روبرو، آمنے سامنے۔ یعنی ہم نے ہدایت کو پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا کہ ہم نے ہر طرح سے انسان کی ہدایت کے لیے بار بار مثالیں، واقعات، حالات، احوال بیان کیے، پھر بھی انسان ایمان لانے کے بجائے لڑنے جھگڑنے پہ تلا ہوا ہے۔ تو اب کیا چیز درکار ہے اس کو؟ اب کیا رکاوٹ ہے؟ بس اب تو پیچھے ایک ہی چیز رہ گئی ہے، وہ کیا ہے؟
جو پہلوں کے ساتھ ہوا ہے نا وہی ان کے ساتھ ہو، جو پہلوں کے ساتھ ہوا ہے وہی ان کے ساتھ ہو، کہ وہ عذاب ان کے ساتھ پھر یہ مانیں گے۔ ہماری اردو زبان میں محاورہ ہے، لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، تو پھر اب ان کو نہ لاتے چاہیے، اب ان کو سزا چاہیے، اور پھر جب سزا آئے گی، عذاب آئے گا، تو پھر یہ واقعتاً کہیں گے کہ ہم ایمان لاتے ہیں، ہمیں موقع دیں، ہمیں مہلت دیں، پھر مہلت نہیں ہوگی۔ وما، اور نہیں، نرسل، ہم بھیجتے، المرسلین، رسولوں کو، وما نرسل المرسلین، اور نہیں بھیجتے ہم رسولوں کو، الا، مگر، مبشرین، خوشخبری سنانے والے بنا کر، ومنذرین، اور خبردار اور آگاہ کرنے والے بنا کر۔ رسولوں کو ہم بھیجتے ہیں خوشخبری سنانے والا بنا کر اور آگاہ اور خبردار کرنے والا بنا کر۔ وَيُجَادِلُ، اور جھگڑتے ہیں، الَّذِينَ كَفَرُوا، کافر لوگ، بالباطل، ناحق، یہ کافر لوگ ناحق جھگڑ رہے ہیں، ناحق لڑ رہے ہیں۔ لِيُدْحِضُوا، کیوں، مقصد کیا ہے؟ لِيُدْحِضُوا، تاکہ یہ ڈگمگا دیں، بھی، اپنے جھگڑوں سے، الحق، حق کو، تاکہ یہ حق کو اپنے جھگڑوں سے حق کو ڈگمگا دیں۔ جی، اللہ کی طرف سے صحیح ہدایت جب بھی انسان کے سامنے آتی ہے تو انسان کا مجموعی طرز عمل بڑا عجیب ہوتا ہے، وہ ہدایت قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتا، وہ اپنے نفس کی پیروی کا اتنا عادی ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ اس کے برعکس جا کر عمومی طور پر ہدایت قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ آج اگر اللہ تعالی ہدایت کی کوئی واضح شکل پیدا فرما دے اور واقعتاً وہ اللہ کی طرف سے صحیح اور ہدایت ہو، تو دنیا کی 8 ارب آبادی میں سے یا 8.5 یا 9 ارب آبادی میں سے آپ یقین کریں 4 سے 5 ارب انسان اس کے خلاف ہو جائے گا۔ ختم کرو اس کو، مٹاؤ اس کو، ہٹاؤ اس کو، نہیں چاہیے۔ ہاں، اللہ تعالی، امید ہے وہ وقت بہت قریب ہے کہ سیدنا امام مہدی رضی اللہ عنہ کو ظاہر فرمائیں گے، تو جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ ہیں نا، وہ یہ ہیں کہ یکدم پورا دنیا کفر اکٹھا ہو جائے گا ان کے خلاف۔ ختم کرو، ختم کرو ان کو، نہیں، ان کا وجود برداشت نہیں۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے حق ہدایت لے کر، تو دنیا کی اکثریت ان کے خلاف اکٹھی ہو جائے گی۔ تو وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ، کافر ناحق جو ہے وہ جھگڑ رہے ہیں، لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقِّ، تاکہ وہ حق کو دبا دیں، اس کے ذریعے حق کا راستہ روکیں، حق کے پاؤں اکھیڑ دیں۔ وَاتَّخَذُوا، اور انہوں نے بنا رکھا ہے، آیاتی، میری آیات کو، اور انہوں نے میری آیات کو بنا رکھا ہے، وما، اور جو، انذروا، ان کو خبردار کیا گیا، متنبہ کیا گیا، تو میری آیات کو اور میرے خبردار اور متنبہ کرنے کو انہوں نے بنا رکھا ہے ہزوا، مذاق، اس کو مذاق بنا رکھا ہے۔ ومن اظلم، اور کون ہوگا بڑا ظالم، ممن، اس سے، ذکر، جس کو نصیحت کی گئی، بآیات ربہ، اپنے رب کی آیات سے، جس کو اپنے رب کے آیات سے نصیحت کی گئی، فأعرض عنها، تو اس نے اس سے منہ پھیرا اور اس نے اس سے منہ موڑا، ونسیا، اور وہ بھول گیا، ما قدمت یدا، جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، اپنے اعمال، اپنے کرتوت سب بھول گیا، اور جو نصیحت اور ہدایت اس کو کی جاتی ہے
وہ اس سے منہ موڑتا ہے، وہ اس سے جھگڑتا ہے، وہ اس نصیحت اور ہدایت کا منہ اور راستہ بند کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو انا بے شک ہم نے، جعلنا پھر ڈال دیے ہیں، علی قلوبہم ایسے دلوں پر، ہم نے پھر ایسے دلوں پر ڈال دیے ہیں، اکنتن پردے، ہم نے پھر ایسے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں، ان یفقہوہ کہ وہ اس کو سمجھ ہی نہ سکیں، وفی آذانہم اور ان کے کانوں میں، وقرا ان کے کانوں میں ہم نے بوجھ ڈال دیا ہے کہ وہ اس کو سن ہی نہ سکیں. وَإِن اور اگر تدعوہم آپ ان کو بلائیں، الی الہدی ہدایت کی طرف، سیدھے راستے کی طرف، فلن یہتدوا تو کبھی بھی یہ فلن یہتدوا تو ہرگز ہدایت کی طرف نہیں آئیں گے، اذن اس صورت میں، ابدا کبھی بھی، تو کبھی بھی یہ ہدایت کی طرف نہیں آئیں گے. ہر انسان ایسا نہیں ہے، بہت سے انسان ہدایت قبول کرتے ہیں، ہدایت پہ آتے ہیں، لیکن اس کے باوجود انسانوں کی جو اکثریت ہے وہ ہدایت قبول نہیں کرتی. انسانوں کی آج تک سوائے ابتدائی جو زمانے تھے حضرت نوح علیہ السلام تک، اس سے تھوڑا سا پہلے، جیسا کہ ہم نے پڑھا کان الناس امۃ واحدہ، سب کے سب لوگ ایک ہی طریقے پر تھے، ایک ہی دین اور ایک ہی طریقہ. حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولادوں کا ابتدائی زمانہ، اس کے بعد سے لے کر آج تک انسانوں کی اکثریت نے اللہ کی طرف سے آیا ہوا سیدھا راستہ قبول نہیں کیا. انسانوں کی اکثریت نے اللہ کی طرف سے آیا ہوا سیدھا راستہ قبول نہیں کیا. آج بھی دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تھے دنیا میں تب کتنے لوگ ان پر ایمان لائے، جب چلے گئے پھر کچھ تھوڑی سی تعداد بڑھی، لیکن اس کے بعد پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے کہ بھئی یہ سیدھا راستہ ہے، تم تھوڑا سا ٹیڑھے ہو گئے ہو، غلط راستے پہ چل پڑے ہو، سیدھا راستہ میں لے کے آیا ہوں. نہیں مان رہے. آج تک انسانوں کی اکثریت آج دنیا میں اگر ہدایت پر، وہ ہدایت جو اللہ کی طرف سے آئی ہے، اس پر اگر صحیح معنوں میں قائم ہیں تو شاید مسلمانوں کی تعداد آپ تھوڑی سی نکال سکتے ہیں، کوئی 1.5 ارب کے قریب. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ چلو کم سے کم وہ اس سے وابستہ ہیں، 100% نہیں، وابستہ ہیں، چلو اسی ہدایت سے وابستہ ہیں. باقی 6 ارب 6.5 ارب انسان وہ اس ہدایت کو قبول نہیں کر رہا، حالانکہ زندہ شکل میں ہدایت ان کے سامنے موجود ہے، اور ان کو یہ بھی پتا ہے کہ یہ ہمارے بعد آئی ہے، ہم پہلے کے لوگ تھے، ہمارے بعد یہ چیز آئی ہے، کو یہ بھی پتا ہے یہ، لیکن وہ اس ہدایت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے دنیا کی اکثریت. اسی لیے فرمایا وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى اور اگر آپ ان کو ہدایت کی طرف بلائیں گے بھی، فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا تو وہ کبھی بھی ہدایت کو قبول نہیں کریں گے. وَرَبُّكَ اور آپ کا پروردگار، آپ کا رب، الغفور بہت بخشنے والا ہے، ذو الرحمہ رحمت کرنے والا ہے. لو اگر یؤاخذہم اگر وہ لوگوں کو پکڑنا شروع کر دے، بما کسبوا ان کے اعمال پر، ان کے کیے پر، کسب کرنا ان کے کیے پر پکڑنا شروع کر دے، لعجل تو بہت جلدی، لہم ان کے لیے، العذاب عذاب آ جائے تو بہت جلدی ان کے لیے عذاب اللہ بھیج دے. بل لیکن لہم ان لوگوں کے لیے، موعد ایک وعدے کا وقت ہے، لن یجدوا پھر نہیں پائیں گے وہ، من دونہ اس سے، موئلا کوئی جائے پناہ. جب وہ وعدے کا وقت آ جائے گا پھر وہ کوئی جائے پناہ نہیں پائیں گے. وَتِلْكَ الْقُرَىٰ
اور یہ جو بہت سی بستیاں ہیں جن کے واقعات ہم نے بار بار پڑھے ہیں، اہلکناہم، ہم نے ان کو ہلاک کیا، لما ظلموا، جب انہوں نے ظلم کیا، جب وہ ظالم ہو گئے ہم نے ان کو ہلاک کیا، وجعلنا، اور ہم نے مقرر کر رکھا ہے، لمہلکہم، ان کی ہلاکت کا بھی، موعدا، ایک وقت مقررہ۔ اور یہ جو لوگ ہیں نا، یعنی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے اور یقیناً بعد کے لوگ، تو پھر ان کی ہلاکت کا بھی اگر یہ نہیں مانیں گے اور یہ اپنے ظلم و ستم پہ اڑے رہیں گے اور اپنے کفر پہ جمے رہیں گے، تو پھر ان کی بھی ہلاکت کا ایک وقت ہم نے طے کر رکھا ہے۔ وَإِذْ، اور جب، قال، فرمایا، موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، یہاں سے اس سورہ مبارکہ کا ایک اور اہم واقعہ بیان ہو رہا ہے۔ 3 اہم واقعات بیان ہوئے اس سورت میں، اصحاب کہف کا واقعہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ، اور آگے پھر ذوالقرنین کا واقعہ۔ اصحاب کہف ہم پڑھ چکے ہیں، درمیان میں ہم نے ایک واقعہ اور بھی پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ نے 2 افراد کا واقعہ بیان کیا، پھر ایک مثال بھی ہم نے پڑھی ہے کہ دنیا کی زندگی کی مثال، تمثیل وہ اللہ نے بیان فرمائی۔ اب یہاں سے اللہ تعالیٰ ایک اور واقعہ بیان فرما رہے ہیں، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور حضرت خضر علیہ السلام کا ہے۔ اس واقعے کی تفصیلات انشاءاللہ میں کل عرض کروں گا، تاکہ وہ پھر ایک تسلسل کے ساتھ ہم پڑھتے جائیں گے۔ آج چند آیات کا میں صرف ترجمہ کر رہا ہوں، انشاءاللہ اس کی تفصیل میں کل عرض کرتا جاؤں گا۔ وَإِذْ، اور جب، قال، فرمایا، موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، لفتاہ، اپنے نوجوان سے، اپنے خادم سے، اپنے ساتھی سے کہا، لا ابرح، میں تو چلتا رہوں گا، میں تو چلتا رہوں گا، یا یوں کہہ لیں لا ابرح، میں نہیں رکوں گا، حتی، یہاں تک کہ، ابلغا، میں پہنچ جاؤں، مجمع البحرین، مجمع، جمع ہونے کی جگہ، البحرین، 2 دریا، جب تک 2 دریاؤں کے سنگم پہ میں نہیں پہنچ جاتا اور ملنے کی جگہ پہ میں نہیں پہنچ جاتا، میں نہیں رکوں گا، او امضیا، بلکہ میں چلتا جاؤں گا، حقبا، سالوں، مجھے سالوں چلنا پڑا تو میں سالوں چلتا رہوں گا، میں نہیں رکوں گا۔ فلما، پھر جب، بلغا، وہ دونوں پہنچے، مجمع بینہما، جہاں وہ دونوں دریا ملتے تھے، جب وہ دونوں دریاؤں کے ملنے کی جگہ پہ پہنچے، نسیا، دونوں بھول گئے، حوتہما، اپنی مچھلی کو، نسیا حوتہما، دونوں بھول گئے اپنی مچھلی کو، فاتخذ، اور اس مچھلی نے بنایا، سبیلہ، اپنا راستہ، فی البحر، دریا میں، سربا، سرنگ کی طرح، اور اس نے دریا میں سرنگ کی طرح اپنا راستہ بنایا۔ فلما، پھر جب، جاوزا، یہ دونوں اس جگہ کو عبور کر گئے، وہ جو دونوں دریاؤں کے ملنے کی جگہ تھی اس کو عبور کر گئے، قال، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، لفتاہ، اپنے اس خادم سے، یوشع بن نون ان کا نام تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت سے سرفراز فرمایا، تو یہ اکثر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوتے تھے۔ ہم نے 6 پارے میں پڑھا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے 2 افراد کو بھیجا کہ جاؤ عمالقہ کی خبر لے کر آؤ، ان کی کچھ ریکھی کر کے آؤ، تو ان 2 میں سے ایک حضرت یوشع بن نون تھے۔ تو بعد میں ہم نے آگے یہ بھی پڑھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھوڑی سی ڈاماڈول ہونے لگی تو انہوں نے ہی کہا تھا کہ یا قوم ادخلوا الارض المقدسہ، آپ اس سرزمین میں داخل تو ہو،
جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، داخل ہو، اور جب تم داخل ہو جاؤ گے تو پھر تم غالب آ جاؤ گے۔ تو حضرت یوشع بن نون تھے، بہت ہی نیک ترین انسان، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہمہ وقت کے خادم و ساتھی، بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت سے سرفراز فرمایا۔ تو قال فرمایا لفتاہ اپنے ساتھی سے، آتنا بھائی لاؤ، غدا انا ناشتہ، اب کچھ ناشتہ وغیرہ لاؤ، لقد یقیناً لقینا پہنچی ہے ہمیں، من سفرنا ھذا ہمارے اس سفر سے، نصبا تھکاوٹ، اس سفر نے تو تھکا ڈالا ہے، سفر نے تو تھکا ڈالا ہے، چلو بھائی اب کچھ کھانے پینے کا بندوبست کرو، کوئی ناشتہ کھانا لاؤ۔ بس جی یہاں تک، آج ہم یہاں تک، انشاءاللہ کل ہمارا پارہ اور 15 پارے مکمل ہو جائیں گے، اور مزید تفصیل بھی انشاءاللہ اس کی آ جائے گی۔